اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت میں اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایمان والوں کی سب سے بڑھ کے اگر کسی سے محبت ہوتی ہے تو اللہ سے ہوتی ہے۔ محبت ایک عبادت ہے، جیسے ہر قسم کی عبادت کا مستحق صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اسی طرح ہر قسم کی محبت کی مستحق بھی اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ سے محبت تب مکمل ہوگی جب آپ ہر اس چیز سے محبت نہ کر لیں جس سے اللہ کو محبت ہے۔ اور اللہ کو سب سے بڑھ کے اگر کوئی محبت ہے کسی سے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فرمایا گیا انت حبیب اللہ، آپ اللہ کے محبوب اور پیارے ہیں۔ تو بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت ایک مومن، ہماری اللہ سے اس وقت تک محبت مکمل نہیں ہو سکتی اور اس وقت تک ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم ہر چیز سے بڑھ کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے لگ جائیں، بلکہ دونوں کی محبت ہی ایمان کے لیے لازمی شرط ہے، اللہ اور اس کا رسول۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں محبت اللہ ورسولہ من اعظم واجبات الایمان، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایمانیات کے جو واجبات ہیں سب سے بڑھ کے اگر کوئی واجب چیز ہے جو ایمانیات کو مکمل کرتی ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ یہ اکبر اصولہ و اجل قواعدہ، اور ایمانیات میں سب سے بڑا اگر کوئی اصول ہے، سب سے نمایاں اگر کوئی قاعدہ ہے وہ یہی ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو۔ اور فرماتے ہیں وَهِيَ أَصْلُ كُلِّ إِيمَانٍ وَهِيَ أَصْلُ كُلِّ عَمَلٍ، بلکہ ہر عمل کی اساس اگر ہے، ہر عمل کی بنیاد اگر ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ اس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، کوئی نیکی ہی کنسیڈر نہیں ہوتی جب تک اس کی اساس میں، اس کی بنیاد میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ ہو۔ اب یہاں تک آپ کے سامنے تمہیدی طور پر بات آ گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ جیسے ہم نے عرض کیا کہ اللہ سے محبت تب مکمل ہوگی جب اس کے رسول سے محبت ہو۔ اسی قاعدے کو، اسی اصول کو، اسی ضابطے کو اللہ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں بیان فرمایا۔ فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نبی علیہ السلام کی ہستی مومنوں کے لیے ان کی جان سے بھی بڑھ کے عزیز ہے۔ ہر مومن کے لیے، ہر امتی کے لیے، ہر بندہ مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، رسول اللہ کی ذات اس کے لیے ہر چیز سے بڑھ کے، ہر تعلق سے بڑھ کے اگر کوئی ہے تو اللہ کے رسول، ہر ذات سے بڑھ کے اللہ کا رسول، ہر رشتے سے بڑھ کے اللہ کا رسول، بلکہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے اگر کوئی عزیز تر اور مقدم ہستی ہے تو رسول اللہ کی ہستی ہے۔ یہ مفہوم ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو حقیقی مومن ہوگا، حقیقی مسلمان ہوگا، اس کا شیوہ زندگی یہ ہوگا کہ وہ اپنی ذات کے اوپر رسول اللہ کی ذات کو ترجیح دے گا، اپنے ہر فیصلے پہ رسول اللہ کے فیصلے کو مقدم کرے گا، اپنی چاہت پہ رسول اللہ کی چاہت کو مقدم کرے گا، اپنی خواہشات پہ رسول اللہ کے احکامات کو مقدم کرے گا،
کیوں؟ کیونکہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ہستی دنیا کائنات کی ہر شے سے بڑھ کے مقدم اور عزیز ہے۔ یہ اللہ نے یہاں اصول دے دیا کہ تکمیل ایمان کی شرط یہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ یہاں بیٹھے بیٹھے میں اور آپ یہیں پہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم میں ہم کہاں تک کھڑے۔ میری ذات سے بڑھ کے رسول اللہ کی ذات کتنی مقدم ہے، میرے فیصلے پر رسول اللہ کا فیصلہ کتنا مقدم ہے، میری چاہت پر رسول اللہ کا حکم کس قدر مقدم ہے، یہیں پہ فیصلہ ہو جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو الیبوریٹ کیا ہے ایک حدیث کے اندر، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے بات کہی، فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک ایمان والا نہیں بن سکتا، اس وقت تک اس کا ایمان ویلڈ تصور کیا ہی نہیں جا سکتا، کب تک؟ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کے اولاد، اس کے مال و جان اور بلکہ پوری انسانیت سے بڑھ کے میں اس کو محبوب اور مقدم نہ ہو جاؤں، وہ بندہ اس وقت تک مومن بن ہی نہیں سکتا۔ شرط بیان کر دی، تکمیل ایمان کے لیے لازمی جزء قرار دے دیا۔ اب اس حدیث کو ذرا سمجھیے گا، یہ ترجمہ اور اس کا متن میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے ابھی۔ اس حدیث کی شرح میں آپ جائیں تو اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں ہمیں بتائی ہیں، دو چیزیں سمجھائیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی فرضیت اور واجبیت۔ ہیڈنگ سمجھ آ گئی؟ اس حدیث میں پہلی چیز کیا سمجھائی جا رہی ہے؟ رسول اللہ سے محبت کی فرضیت اور واجبیت۔ کیا مطلب ہے؟ کہ رسول اللہ سے محبت ایمان کا لازمی جز ہے، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح بخاری کے اندر جہاں کوڈ کرتے ہیں، اس کے اوپر جو چیپٹر قائم کیا ہے، ٹائٹل دیا ہے، اس کا عنوان یہ ہے باب حب الرسول من الایمان، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی محبت ایمان کا لازمی جزو ہے، ایمان کے لیے لازمی شرط ہے۔ یہ ٹائٹل، یہ چیپٹر، یہ عنوان دے کے نیچے یہی حدیث لے کے آئے۔ اس حدیث کے اندر پہلی چیز کیا سمجھائی گئی؟ کہ رسول اللہ سے محبت کی فرضیت، واجبیت، کس قدر فرض ہے رسول اللہ کی محبت۔ تو آپ کے سامنے کہانی آ گئی کہ جب تک رسول اللہ سے محبت نہیں ہوگی ایمان کنسیڈر نہیں ہوگا، آپ کا ایمان قابل قبول ہی تصور نہیں ہوگا۔ ایک چیز تو یہ سمجھا دی۔ دوسری چیز سمجھیے گا، اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ سے محبت کا پیمانہ کیا ہے۔ کتنی محبت کروں میں رسول اللہ سے؟ کتنے انچ کی محبت ہو، کتنے کلومیٹر کی محبت ہو، کتنے گرام کی محبت ہو، پیمانہ کیا ہے؟ کیا میئرمنٹ کے اصول ہیں یہاں پہ؟ کیا کرائٹیریا ہے؟ کیا نشانی ہے؟ کیا علامت ہے؟ کتنی محبت ہونی چاہیے مجھے رسول اللہ سے؟ یہ حدیث بتا رہی۔ اور وہ کیا بتا رہی ہے؟ کتنی محبت ہو؟ فرمایا حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، بلکہ پوری انسانیت سے بڑھ کے اگر کسی سے محبت ہے تو رسول اللہ سے محبت۔ پیمانہ سمجھ میں آ گیا کتنی محبت کرنی ہے؟ اب یہاں پہ علماء نے بڑی بحثیں کی ہیں، ذرا وہ بحث ایسی ہے کہ فضول نہیں ہے، بلکہ ایسی بحث ہے، ایسی تشریح ہے جو کہ غور طلب ہے۔ علماء کہتے ہیں، ادھر دیکھیے گا، اگر کسی شخص کے دل میں جتنی رسول اللہ کے لیے محبت ہے، اتنی محبت ماں باپ کے لیے، اتنی محبت اولاد کے لیے، اتنی محبت لوگوں سے، اتنی محبت مال سے، اس بندے کا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی اگر محبت کا لیول ہے، ماں باپ سے جتنی محبت ہے اتنی ہی رسول اللہ سے، اگر لیول ہے پھر بھی ایمان قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ایمان کہاں قابل قبول ہوگا؟ جب محبت ہوگی رسول اللہ کی ہر چیز سے بڑھ کے، رسول اللہ کی محبت ہوگی ہر چیز سے بڑھ کے، یہاں پہ آگے ایمان قابل قبول ہوگا۔ تو یہاں پہ اس حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ہمیں سمجھا دی۔ یہ وہ دو باتیں سمجھ آ گئی۔ اب اسی چیز کو قرآن مجید میں سورۃ توبہ میں اللہ نے اصول کے طور پہ بیان کیا ہے، فرمایا قل، کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها
احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ اس آیت کے اندر 8 چیزیں گنوائی گئیں رسول اللہ سے محبت کے مقابلے میں۔ کتنی چیزیں؟ 8 چیزیں، جن میں 5 رشتے ہیں، تعلق ہیں، ناطے ہیں 5، اور 3 مالوں کی قسمیں ہیں۔ 8 چیزیں ہوں گی۔ رشتے کون کون سے؟ فرمایا قل ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم تمہارے بیٹے پوتے اولاد، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارا کنبہ قبیلہ خاندان، یہ 5 ہو گئے تعلق۔ اور فرمایا و اموال اقترفتموها، اور تمہارے وہ مال جن کو تم سنبھال کے رکھتے ہو بڑی محبت سے، و تجارت تخشون کسادہا، اور وہ تجارت اور بزنس جو بڑی محنتوں سے تم نے سجایا ہوا ہے، و مساکن ترضونہا، اور تمہاری کوٹھیاں بنگلے گھر جو تم نے بڑی محنت سے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ 8 چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کے اگر تمہیں عزیز ہے نا، تو فتربصوا، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، کہ اللہ تمہارے بارے میں اب فیصلہ کرے گا۔ دھمکی دی، تنبیہ کی کہ 8 چیزیں اگر ان کی محبت زیادہ ہے، رسول اللہ کی محبت کم ہے، فتربصوا، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ اور آگے آیت کی اینڈنگ پتہ کس انداز سے کی؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا کہ جنہوں نے اپنے کنبے قبیلے کو عزیز جانا رسول اللہ کی ذات کے اوپر، جنہوں نے اپنے خاندان کو عزیز جانا رسول اللہ کی ذات کے اوپر، جنہوں نے اپنے رسم و رواج کو عزیز جانا رسول اللہ کے اصول اور قوانین اور فرامین کے اوپر، جنہوں نے اپنے مالوں کو سنبھال کے رکھا اور رسول اللہ کے احکامات کی دن رات نافرمانی کی، کہا ایسے فاسقوں کو اللہ کبھی ہدایت دیتا ہی نہیں ہے۔ یہاں تک آپ کے سامنے ساری کہانی آ گئی، اصول اور ضابطہ بیان کر دیا گیا۔ یہاں آپ کے سامنے 2 چیزیں آ گئیں، ایک رسول اللہ سے محبت کی فرضیت، کتنی محبت کرنی ہے رسول اللہ سے، اور دوسرے نمبر پہ رسول اللہ سے محبت کا پیمانہ، کہ کتنی محبت ہو، کیا معیار ہے، کیا کرائٹیریا ہے، کیا پیمانہ ہے کہ میں ماپ سکوں کہ مجھے اتنی محبت رسول اللہ سے رکھنی ہے، اتنی دیگر چیزوں سے رکھنی ہے۔ وہ سارا پیمانہ اور کرائٹیریا آپ کے سامنے آ گیا۔ اب آئیے اصل اور مہم بات کی طرف، جو آج کے خطبہ جمعہ کا اصل پیغام ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں اور آپ یہاں موجود، یہاں بیٹھے بیٹھے اسی وقت اگر یہ جانچنا چاہیں، پرکھنا چاہیں کہ مجھے رسول اللہ سے محبت ہے کہ نہیں، میں کہاں تک رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، کیا پیمانہ ہے، کیا علامت ہے، کیا دلیل ہے، کیا نشانی ہے کہ میں پرکھ سکتا ہوں کہ مجھے رسول اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے، یہیں بیٹھے بیٹھے آج فیصلہ ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیے ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے، ہمیں ہر چیز سے بڑھ کے رسول اللہ سے محبت تو ہے، دعوے بھی ہیں، نعرے بھی ہیں، اور جھنڈے بھی ہیں، تنظیمیں بھی ہیں، جماعتیں بھی ہیں، ہمارے نعرے بھی بنے ہوئے ہیں، رسول اللہ کی سے ہر چیز سے بڑھ کے محبت ہے، لیکن یہ دعوے کسی کام کے نہیں ہیں جب تک اس دعوے کی دلیل نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت کے سامنے دعویٰ کیا، اللہ نے کہا اذ قال له ربه اسلم، جب رب نے کہا کہ فرما بردار ہو جا، ابراہیم علیہ السلام نے دعویٰ کیا اسلمت لرب العالمین، میں تمام جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو گیا۔ یہ دعویٰ ہے۔ اب دعوے کی دلیل مانگی اللہ نے، قدم قدم پہ جا کے، قدم قدم پہ دلیل مانگی، آگ میں پھینکوانے کا حکم ہوا، کود پڑے، اور یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا، چل پڑے، اپنی بیوی اور اپنے معصوم بچے کو وادی غیر ذی زر میں چھوڑنے کا حکم ہوا، چھوڑ دیا، قدم قدم پہ اپنے اس دعوے کی دلیل دی ہے۔ حضرت مجھے اور آپ کو دعویٰ تو ہے کہ ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے، لیکن اب اس کی دلیل چاہیے۔ اصل ایک چیز رہ گئی بس، آپ کو محبت ہے رسول اللہ سے، آپ کو محبت ہے اللہ تعالیٰ سے، دعویٰ ہے ہمارا، یہاں کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے ہم دعویٰ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس دعوے کی دلیل کیا ہے، دلیل چاہیے۔ جیسے وہ مائیکل ایچ ہارٹ نے کتاب لکھی ہے The 100 کے نام سے، جس نے 100 انفلوئنشل پرسنالٹیز لکھی ہیں، اس نے 100 با اثر شخصیات، جس میں سب سے پہلے نمبر پہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دیگر لوگوں کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا ذکر جو 30 نمبر پہ لے کے آیا ہے، حالانکہ خود جو عیسائی مذہب کا ہے، لوگوں نے سوال کیا
سر یہ کیا بات ہوئی؟ خود عیسائی مذہب کے ہو، حضرت عیسیٰ کا نام تیسرے نمبر پہ لکھ رہے ہو اور مسلمانوں کے پروفٹ کا نام جو ہے وہ پہلے نمبر پہ لکھ رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ اس نے اسی بزم کے اندر لوگوں کو کھڑا کیا، عیسائیوں کو کھڑا کیا۔ تم میں سے کون ہے جو اپنے نبی حضرت عیسیٰ ان کی ذات پہ، ان کی شخصیت پہ اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو؟ چند لوگ کھڑے ہوئے، چند عیسائی کھڑے ہوئے۔ پھر اس نے اعلان کیا تم میں سے کون ہے مسلمانوں کا جو نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں میں سے وہ کون ہے جو اپنے نبی پر اپنی جان کو نچھاور کر سکتا ہو؟ یہ مسلمان بیٹھا رہ سکتا ہے بھلا؟ سارے مسلمان کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے مسلمانوں کے نبی کا نام پہلے نمبر پہ لکھا ہے کہ کائنات کی تاریخ میں، کائنات کی ہستی میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس کے ماننے والے اتنی تعداد میں اس کے اوپر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہ دعویٰ ہے، یہ کیا ہے؟ صرف دعویٰ ہے، ابھی دلیل نہیں آئی۔ دلیل کیا ہے ذرا سنیے۔ میں کیسے پرکھ سکتا ہوں کہ مجھے رسول اللہ سے محبت ہے؟ آپ کیسے پرکھ سکتے ہیں کہ آپ کو رسول اللہ سے محبت ہے؟ ذرا ایک حدیث سنیے، مشکات کی حدیث ہے، اور رسول اللہ نے اس دعوے کی دلیل بیان کی ہے، اس محبت کا معیار اور پیمانہ بیان کیا ہے، اس محبت کی نشانی اور شرط بیان کی ہے۔ ذرا سنیے گا ورڈنگ اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے گا۔ نبی اسلام نے فرمایا من احب سنتی فقد احبانی، من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی، فقد احبانی، اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ بس کہانی ختم۔ یہ دلیل ہے سر، بس یہ دلیل چاہیے۔ من احب سنتی، دعوے نہیں، نعرے نہیں، اور لڑائی جھگڑا نہیں، اور ڈھول پیٹنے نہیں ہیں کہ میں سب سے بڑا عاشق رسول ہوں، میں سب سے بڑا محب رسول ہوں، میں سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ سر نعرے نہیں چاہیے، دعوے نہیں چاہیے، صرف اس لائن کو پورا کر دو، اس پیٹرن کو پورا کر دو، من احب سنتی فقد احبانی۔ نبی اسلام نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ اور اگلی بات فرمایا ومن احبنی، جس نے مجھ سے اس انداز سے محبت کی کہ میری سنتوں کی پیروی کرتا ہے، میرے احکامات کو مقدم رکھتا ہے، میرے احکامات کی تعمیل کرتا ہے، اس انداز سے جس نے محبت کی، صرف دعوے نہیں کرتا، صرف نعرے نہیں مارتا، بلکہ اس انداز سے محبت کرتا ہے، فرمایا کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ اصول قائم کر دی۔ کیوں نہیں یہ کوئی اصول مشکل ہے؟ مشکل ہے عمل کرنے کے اعتبار سے۔ سمجھ تو آ گئی ہمیں کہ یہ ہے دعویٰ اور یہ اس کی دلیل ہے۔ جس بندے کی محبت اس پیٹرن پہ پورا اتر رہی ہے بس وہ حقیقی محب رسول ہے، وہ حقیقی جو ہے وہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے۔ لیکن اگر اس پیٹرن سے نیچے اتر کے دعوے جتنے مرضی کرتا رہے، کوئی قابل قبول نہیں ہے اس کا دعویٰ، کوئی قابل قبول نہیں ہے اس کے نعرے۔ فرمایا من احب سنتی فقط احبانی۔ اب دیکھیے، ایک طرف رسول اللہ کا حکم اور آپ کا فرمان ہو، دوسری طرف قوم قبیلے کی رسم و رواج۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ رسول اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں یا قوم قبیلے کے رسم و رواج کو ترجیح دیتے ہیں، یہیں پہ فیصلہ ہو جائے گا۔ ایک طرف رسول اللہ کا حکم ہو، رسول اللہ کی سنت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، دوسری طرف اولاد کی محبت اور اولاد کی چاہت ہو۔ پھر دیکھنا یہ ہے کہ رسول اللہ کے حکم کو ترجیح دیتے ہو، رسول اللہ کے فرمان کو ترجیح دیتے ہو، یا اولاد کو راضی کرتے ہو۔ آج تو کہتے ہو جی کیا کریں جی، بچے ہیں مانتے نہیں، بھئی ابا تم ہو یا وہ ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ رسول اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہیں یا اپنی اولاد کی چاہت اور محبت کو۔ ایک طرف رسول اللہ کا حکم ہو، رسول اللہ کا فرمان ہو، رسول اللہ کی سنت ہو، اس کے مقابلے میں، اس کی مخالفت میں میری نفس کی لذت اور چاہت ہو، میرا دل کر رہا ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے میں دل کی مانتا ہوں یہ رسول اللہ کے حکم کی مانتا ہوں، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، یہیں پہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کتنے محب رسول ہو یا کتنے تم دوگلے ہو، یہیں پہ فیصلہ ہو جائے گا۔ کھرا کھوٹا یہیں پہ الگ ہو جائے گا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی یہی ہو جاتا ہے کہ کہاں تک آپ کی محبت ہے رسول اللہ کے ساتھ۔ اس نقطے کو سمجھنا ہو، اس دلیل کو اور اس کے دعوے کو سمجھنا ہو تو حضرت قرآن مجید کی 3 آیتیں سمجھ لیجئے، 3 آیتیں، اور اس دعوے کی دلیل دے رہی ہیں۔ ذرا سنیے گا۔ پہلی آیت سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36، 3 آیتیں کوٹ کروں گا
اور جو اس من احب سنتی فقط احبنی اس حدیث کو جو رسول اللہ نے پیٹرن بیان کیا ہے اسی کو ایلیبوریٹ کرتی ہیں۔ ایک آیت سورۃ احزاب کی آیت نمبر 36 فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی بھی مومن مرد کے لیے، کسی بھی مومنہ عورت کے لیے یہ لائق نہیں ہے، یہ اس کے شایان شان نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آنے کے بعد اس مومن کے لیے کوئی اور آپشن ہو، کوئی اور اختیار ہو، کوئی اور کرنے کا کام ہو، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا تو کیا کرنا ہے؟ صرف اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پیروی۔ لیکن فرمایا جو شخص ایسا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا اور اس کے بعد اس کے ذہن میں دسیوں رائے موجود ہیں، دسیوں اوپینین موجود ہیں، چنانچہ اگرچہ مگرچہ دائیں بائیں تعویلیں کر کے رسول اللہ کی مخالفت میں اس کام کو جائز قرار دے کے اور دن رات اس کام کو کر رہا ہوتا ہے، یہ کون سا مسلمان، یہ کون سا مومن؟ یہ پہلی آیت ہے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 36 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا، جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے ان یکون لہم الخیرہ، خیرہ کہتے ہیں سیکنڈ آپشن کو، اختیار کو، جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا پھر سیکنڈ آپشن نہیں ہے، کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں ہے۔ اور اگلی بات کی اور آیت کی اینڈنگ کی اصول بنا دیا آیت کی اینڈنگ کے ساتھ، فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ چکا ہے، اب وہ مخالفت کرتا ہے، یہ بہت دور کی گمراہی میں جا گرا ہے۔ فیصلہ آ گیا، اصول قائم ہو گیا۔ قربان جائیں جن لوگوں کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے، صحابہ کرام، انہوں نے کس انداز سے مانا تھا۔ اس آیت کے ذیل میں 2-3 واقعے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب شراب حرام ہوئی نا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ابو طلحہ انصاری کے ڈیرے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور شراب کا دور چل رہا تھا، جام بھرے ہوئے تھے، صراحیاں بری ہوئی تھی، بڑے بڑے برتن بھرے ہوئے تھے شراب سے۔ رسول اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، 4 کلمات مشتمل اناؤنسمنٹ، الا ان الخمر قد حرمت۔ کیا مطلب ہے؟ الا حضرات ایک ضروری اعلان سنو، کیا ہے؟ ان الخمر قد حرمت، شراب حرام ہو چکی ہے۔ یہ لفظ سننا ہی تھا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جس صحابی نے گلاس پکڑا ہوا تھا یوں پھینکا، جام جو بھرے ہوئے تھے یوں پھینکے، مٹکے جو بھرے ہوئے تھے جن کے اندر شراب تھی اٹھا کے مدینے کی گلیوں میں پھینک دی۔ کسی نے یہ نہیں کہا چلو بیچ دیتے ہیں، ہمارے اوپر حرام ہے، یہودیوں پر تو جائز ہے، وہ تو ان کے نزدیک تو حلال ہے، ان کو بیچ دیتے ہیں چلو پیسے کما لیتے ہیں۔ نہیں، جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا پھر سیکنڈ آپشن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، یہ ہے اصل محبت رسول۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو اور ادھر گردن چکائی ہو، یہ ہے من احب سنتی فقط احبنی۔ شراب حرام ہوئی، سیکنڈ آپشن ہے ہی نہیں ہے، فوراً وہیں پہ جام پھینک دیے، ایک گھونٹ مزید بھرنا گوارا نہیں کیا۔ اور دوسری مثال لے لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیچھے خواتین نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑا اہتمام کرتے کہ مرد و زن کا اختلاط نہ ہو۔ ایک دن آپ کی نظر پڑی مسجد نبوی سے باہر عورتیں مرد بالکل درمیان میں جا رہے ہیں، ایک مرد آگے ہے عورت پیچھے ہے، مرد پیچھے ہے عورت آگے ہے، خلط ملط ہو گئے۔ نبی اسلام نے پیچھے سے آواز لگائی، یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم مردوں کے بیچ چل رہی ہو، استخرنا علیکن بحافات الطریق، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم رستے کے درمیان میں چلو، رستے کے درمیان میں مردوں کے لیے جگہ ہے، تم رستے کے سائڈ پہ چلو۔ جیسے آج بھی بعض جگہوں پہ میل جینڈر میل کے لیے اور رستہ ہوتا ہے، فیمیل کے لیے اور ہوتا ہے، رسول اللہ نے بھی قائم کیا ہوا، مرد درمیان میں چلے، عورتیں ذرا سائڈ پہ ہو کے چلے تاکہ اختلاط نہ ہو۔ فرمایا تمہارے لیے نہیں ہے کہ تم رستے کے درمیان میں چلو۔ ذرا سنیے گا اگلی بات، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہے۔
اگلی نماز میں راوی روایت کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ خواتین دیوار کے ساتھ اس قدر گھسڑ کے چل رہی تھی، مجھے ڈر تھا کہ ان کے کپڑے پھٹ جائیں گے، کہ ذرا سا بھی شائبہ نہ ہو کہ ہم عورتیں درمیان میں چل رہی ہیں۔ اللہ کے رسول نے منع کر دیا۔ یہ ہے من احب سنتی فقد احبنی۔ ان لوگوں کا ایمان ہمارے لیے معیار اور کرائٹیریا اسی لیے بنا، انہوں نے اس طریقے سے مانا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا، سیکنڈ آپشن ہے ہی نہیں۔ یہیں تک بس نہیں ہے۔ ایک دن ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا مسجد نبی میں، رسول اللہ بیٹھے ہوئے، آوازیں کچھ بلند ہو گئی، سورہ حجرات نازل ہو گئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اپنی آوازوں کو رسول اللہ کی آوازوں سے اونچا کرتے ہو؟ یہ آیت اترنے کی دیر تھی، روایت کرنے والے روایت کرتے ہیں، اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا آہستہ بولتے تھے رسول اللہ کے آگے کہ رسول اللہ کو ایک بار دو بار کہنا پڑتا تھا، عمر تھوڑا اونچا بولے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ بات سمجھ آئی سر؟ ایک بار رسول اللہ کا حکم آ گیا، پھر انہوں نے اس کی مخالفت کی ہو، چشمے فلک نے ایسی مثال دیکھی نہیں ہے۔ یہ ہے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ اگر آپ مناسب سمجھیں، وقت ساتھ دے تو جلیبیب کا واقعہ بھی سناتا چلو۔ جلیبیب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا جلیبیب شادی نہیں کرتے، کہا یا رسول اللہ آپ کے سامنے ہو، نہ مال نہ دولت نہ حسب نسب نہ خاندان نہ شکل و صورت، کون اپنی لخت جگہ میرے ساتھ جو ہے رخصت کرے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا جاؤ فلاں گھر ہے انصاری کا، ان کے گھر میں جا کے سلام کہو، میرا سلام کہنا، اور ساتھ میں ان کو کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بیٹی کے ساتھ میرا نے جو ہے رشتہ کر دیا ہے، رخصت کیجئے۔ جلیبیب کے جا کے دستک دی اور جا کے کہا رسول اللہ سلام کہتے ہیں۔ ان کے گھر میں خوشی ہے، ہمارے گھر میں رسول اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ کہا کہو کیسے ہے؟ کہا یہ بات ہے۔ لڑکی کی ماں ذرا منہ بنانے لگی، یہ کیا بات ہوئی؟ ہم اس کو کیوں دیں؟ نہ اس کا حسب نسب نہ خاندان نہ مال دولت کچھ بھی نہیں ہے، کہاں سے آیا یہ؟ ہم نہیں مانتے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی تو بیٹی ساتھ والے کمرے میں سن رہی تھی اور کہنے لگی باقی باتیں بعد میں، اتردون امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم دیکھو تو صحیح بھیجا کس نے ہے، اس کے حکم کی نافرمانی کرنے چلے ہو۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے سیکنڈ آپشن نہیں۔ یہ پہلی آیت ہے من احب سنتی فقد من احب سنتی فقد احبنی۔ اس چیز کو لیبریٹ کیا اس آیت نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36۔ سیکنڈ آیت نوٹ کیجئے گا، 3 آیتیں کوٹ کروں گا، بات ختم کرتا ہوں۔ دوسری آیت نوٹ کیجئے گا، سورۃ النساء، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے نبی تیرے رب کی قسم، کیا انداز ہے بات کرنے کا، اے نبی تیرے رب کی قسم، اللہ اپنی قسم اٹھا رہے ہیں کس انداز سے؟ اے نبی تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے بن ہی نہیں سکتے، اس وقت تک میرے نزدیک یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے، اللہ کے نزدیک مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ کب تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک یہ اپنے تمام اختلافات میں رسول اللہ آپ کو فیصل اور حاکم نہیں مان لیتے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر جب آپ کا فیصلہ آ جائے، پھر اے نبی آپ کے فیصلے آنے کے بعد ان مومنوں کے دل میں کسی قسم کی گھٹن اور جلن نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کی بے اطمینانی کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور پھر یہ ہے کہ آپ کے حکم کو فوراً تسلیم کر لیں اور فوراً تعمیل کریں۔ اسی چیز کا نام مسلمان ہے۔ مسلمان کہتے ہی اسے ہیں کہ رسول اللہ کا حکم آ گیا گردن جھکا دے۔ جس کو جھکنا نہیں آتا وہ مسلمان مومن نہیں ہے، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے جھک جاتا ہے وہ حقیقی مسلمان اور مومن ہے۔ لیکن جو جھکتا نہیں ہے، چاہے جتنے مرضی ڈول پیٹے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اس کی محبت قابل قبول نہیں ہے، جتنے مرضی نعرے لگائے۔ یہ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک۔ سیکنڈ آیت سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس ضمن میں ایک دو واقعہ نوٹ کیجیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی مجلس میں ایک صحابی پہ نظر پڑی، اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی، صحیح مسلم کی حدیث، اس نے سونے کی، مرد نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ آپ اسلام میں ادھر آؤ، اس کی انگلی پکڑی، انگوٹھی اتاری، یوں پھینک دی، آپ اسلام چلے گئے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ کے جانے کے بعد
صحابہ نے کہا پکڑ لو، تمہاری انگوٹھی ہے، لے جاؤ جا کے اس کو بیچ دینا، اپنی بیوی کو دے دینا، عورتوں پر تو جائز ہے، پکڑ لو۔ ادھر سے ایک دوسرا ہے بھی پکڑ لو لے جاؤ، ادھر سے ایک اور ہے۔ کہا تم مجھے پرکھتے ہو، میرا امتحان لیتے ہو، جس چیز کو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اتار کے پھینک دیا ہو میں اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ ہے من احب سنتی فقد احبنی۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت۔ رسول اللہ کے فیصلے پر عمل کرنے کے بعد شرح صدر ہو، دل میں گھٹن نہ ہو، بے اطمینانی نہ ہو۔ جیسے صحابی کو کوئی بے اطمینانی نہیں، سونے کی انگوٹھی چلی گئی، رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اتار کے، حالانکہ اس کی بیوی کے لیے جائز تھی، حالانکہ وہ جا کے بیچ کے قیمت لے سکتا تھا، اس کے لیے جائز تھا، حرام نہیں تھا، لیکن جب اس کا کرائٹیریا ماننے کا معیار اصول یہ تھا، اس کا انداز اور طریقہ یہ تھا ماننے کا کہ جس چیز کو رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے اتار کے پھینک دیا ہو میں کیسے پکڑ سکتا ہوں اس کو۔ یہ ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ، ایک صحابی، ان کے سر پہ کپڑا تھا، ایسا کپڑا جو خواتین پہنتی ہیں، یعنی اس کا کلر ایسا تھا جو خواتین کے کپڑوں کے کلر سے میچ کرتا تھا۔ انہوں نے پگڑی پہنی ہوئی ہے، رسول اللہ نے فرمایا ادھر آؤ، ما ھذا، یہ کیسا رنگ ہے یہ تو نے پہنا ہوا ہے؟ صرف اتنا پوچھا، ڈانٹا نہیں، ناراض نہیں ہوئے، اتارا نہیں، منع نہیں کیا مت پہنو، صرف اتنا پوچھا ہے یہ کیا ہے؟ لیکن آپ کے چہرے پر ناگواری کے اظہار تھے، ناپسندیدگی کے اظہار تھے کہ مرد ہے اور خواتین کے کلر جیسے کپڑے پہن رہا ہے۔ نبی اسلام نے ناگواری کا اظہار کیا۔ اگلی نماز میں وہ پھر آیا تو اس کے سر پہ وہ کپڑا نہیں تھا۔ رسول اللہ نے پوچھا وہ کپڑا کدھر ہے جو تمہارے زور کی نماز میں تمہارے سر پہ تھا، وہ کدھر ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں گھر گیا اور چولہا چل رہا تھا اور میں نے اس کو اتارا اور چولہے کے اندر پھینک دیا۔ کہا تم اپنی بیگم کو دے دیتے، اپنی اہلیہ کو دے دیتے۔ کہا یا رسول اللہ جس کپڑے کو آپ نے میرے اوپر پسند نہیں کیا میں اپنے گھر والوں کو کیوں دوں؟ یہ ہے سر فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ محبت کے دعوے نہ کیجیے حضرت، یہ چیز کر کے دکھائیے میں اور آپ، پھر پتہ چلے گا کہ آپ واقعی محب رسول ہیں۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو، یہ چیز پیدا کیجیے۔ اور آخری آیت نوٹ کیجئے گا، پھر بات ختم کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31، من احب سنتی فقد احبنی کو الیبوریٹ کرنے والی تیسری آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے لوگوں کہتے ہو اللہ سے محبت ہے، رسول اللہ سے محبت ہے، کوئی نہیں چاہیے تمہارے یہ دعوے، تمہارے یہ نعرے ہمیں نہیں چاہیے، کر کے دکھاؤ پتہ چلے گا پھر کیا کرنا ہے جی۔ فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میرے احکامات پہ عمل کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ میری اتباع کرو، پہلے اطاعت کا حکم تھا، اب اتباع کا حکم زیادہ وسیع ہے۔ اطاعت کا مطلب تو یہ ہے کہ جو رسول اللہ نے فرما دیا بس مانو، اتباع یہ ہے کہ جہاں جہاں چل کے گئے وہاں وہاں جاؤ، جہاں رک گئے وہاں رک جاؤ، جہاں چلے وہاں چلو، جہاں پہ وہ لیٹے وہاں لیٹو، جہاں پہ وہ بیٹھے وہاں بیٹھو۔ اتباع کا مطلب ہے رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلو۔ عربی زبان میں گائے کے چھوٹے سے بچے کو طبیعہ کہتے ہیں، اتباع کا لفظ طبیعہ سے ہے۔ گائے کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے رہتا ہے، جہاں جہاں جاتی ہے نا وہاں وہاں رہے گا۔ کہاں اتباع اس طرح کرو، رسول اللہ کے پیچھے پیچھے چلو۔ اور اس طرح اتباع کی صحابہ کرام، آپ کو معلوم ہے جب قبلہ تبدیل ہوا تھا، ایک صحابی رسول اللہ کے پیچھے عصر کی نماز پڑھ کے گیا مدینہ کے دور کے علاقے میں جہاں آج مسجد قبلہ تین ہے، دیکھی ہوئی آپ نے، وہاں پہ پہنچے دیکھا عصر کی نماز ہو رہی ہے، وہ صحابی رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ کے گئے، قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، کعبۃ اللہ قبلہ بن چکا ہے، اور یہ لوگ ابھی بھی مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کو آواز لگائی، کیا ہو گیا تمہیں؟ قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، میں ابھی رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہوں، آپ نے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، تم لوگ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کیے ہوئے ہو۔ روایت میں آتا ہے ان صحابہ نے رکوع کی حالت میں تھے، حضرت کس حالت میں؟ رکوع کی حالت میں۔ رکوع کی حالت میں امام آگے آیا، ڈائریکشن تبدیل کی، اسی وقت جو ہے وہ آدھی نماز مسجد اقصیٰ کی جانب پڑھی، آدھی نماز کعبۃ اللہ کی جانب پڑھی۔ یہ ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اتباع کر کے دکھائی۔ یہ ہے اصل محبت رسول جو عبداللہ بن رواحہ نے کی، سبحان اللہ و بحمدہ۔ رسول اللہ مسجد میں کچھ لوگ کھڑے تھے،
رسول اللہ نے اعلان کیا یا ایھا الناس اجلسوا، لوگوں بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن رواحہ باہر سے آ رہے تھے، آپ کے کانوں میں آواز پڑی رسول اللہ کی، جوتیوں کا مقام تھا، وہیں پہ بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد نظر پڑی، عبداللہ کیا ہوا، جوتیوں پہ بیٹھے ہوئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی آواز آئی تھی اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ کہا میں نے تو مسجد کے اندر جو موجود تھے ان کو کہا تھا، آپ کو تو نہیں کہا تھا۔ کہا یا رسول اللہ ہمیں آپ نے تعلیم یہ دی ہے، ہم نے اس انداز سے ماننا ہے، اس انداز سے تعمیل اور اتباع اور اطاعت کرنی ہے کہ آپ کا حکم آ گیا بیٹھ جاؤ، پھر یہ نہیں دیکھنا کس کو کہا ہے اور کس کو نہیں کہا، سیکنڈ آپشن ہے ہی نہیں۔ من احب سنتی فقط احبنی، آپ کے منہ سے اجلسو بیٹھ جو کا لفظ سن کے عبداللہ بن رواحہ کھڑا کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ ہے سر۔ اب آخری بات سنیے گا، اس محبت کا فائدہ کیا ہو اگر آپ اس انداز سے محبت کریں گے؟ واقعی اس انداز سے چاہیے، صرف دعوے نہیں، اسی انداز سے محبت چاہیے رسول اللہ کی۔ اگر آپ اس انداز سے محبت کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ پہلا فائدہ یہ نوٹ کیجئے کہ ایمان کی اصل جو حلاوت اور مٹھاس اور چاشنی ہوتی ہے وہ ملے گی۔ نبی اسلام نے فرمایا 3 خصلتیں جس بندے کے اندر ہوں وجد بہن حلاوت الایمان، وہ بندہ ان خصلتوں کے ذریعے سے ایمان کی لذت و ایمان کی مٹھاس کو پالے گا، ایمان کی اصل معراج کو پالے گا۔ پہلی چیز رسول اللہ نے فرمایا وَأَن يُحِبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مما سواہما، وہ اللہ اور اس کے رسول سے ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرے۔ یہ اصول اور کرائٹیریا بیان فرما دیا۔ یہ پہلا فائدہ ہے کہ اگر اس انداز سے محبت ہے، اس انداز سے رسول اللہ کو مانا ہے تو ایمان کی اصل معراج ملے گی۔ اور دوسرا اور آخری فائدہ کہ قیامت کے دن ہم میں سے کون ہے جو چاہتا ہے کہ رسول اللہ کا ساتھ نصیب ہو، رسول اللہ کی رفاقت نصیب ہوگی اگر اس انداز سے مانا، اس انداز سے رسول اللہ کی پیروی کی۔ ایک صحابی ہے رسول اللہ کے پاس، کہا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ کہا یہ کیسا سوال ہے، قیامت کب آئے گی؟ کیا تیاری کی ہے؟ ما اعددت لها، کیا تیاری کی قیامت کی؟ کہا یا رسول اللہ کوئی پلے اعمال نہیں ہے، بس حب اللہ و رسولہ، بس اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ کہا اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے نا، انت مع من احببت، تو قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ انس کہتے ہیں میں پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، جب رسول اللہ کے منہ سے یہ کلمات سنے تو مجھے زندگی میں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی یہ کلمات سن کے ہوئی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے مجھے محبت ہے ابو بکر سے، مجھے محبت ہے عمر سے، مجھے محبت ہے رسول اللہ سے، اور مجھے امید ہے رسول اللہ کے اس فرمان کے بعد میں قیامت کو ان کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں، میں قیامت کو ان کے ساتھ ہوں گا۔ تو لیجئے یہ ہے محبت رسول کا اصل مفہوم، اس کے تقاضے، اس کی فرضیت، اس کا پیمانہ، اور وہ ایک ہی چیز کے اندر مضمر ہے، ایک ہی پیٹرن پیمانہ ہے، من احب سنتی فقد احبنی، جو شخص میری سنت سے محبت کرے گا وہ اصل محب رسول ہے، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو اس انداز سے مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ قیامت کو جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی رسول اللہ کی رفاقت اور ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔